سفر زندگی کا ہو یا بندگی کا، ارادے کی مضبوطی شرط ہے۔ جس رب نے تمہیں ان اڑتے پرندوں سے اونچا مقام دیا، جس رب نے تمہیں ہر وقت تسبیح کرنے والے فرشتوں سے تمہارے والد کو سجدہ کروایا، وہ تمہیں اتنا بلند مقام دے کر کیسے بھول سکتا ہے؟ کیا تمہیں بنانا مشکل تھا؟ یا تمہاری مشکلات کو جو تم گھبراتے ہو اسے تمہاری حمد کی ضرورت نہیں؟ پورے زمین اور آسمان کے ذرے ذرے میں اس کا ڈنکا بجتا ہے، مگر پھر بھی وہ تمہیں اس کی حمد کا موقع دیتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے اگر شکر ادا کرو گے تو وہ تمہیں اور دے گا۔ اگر اس دنیا میں ہر چیز مکمل ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ کے وہ صبر اور اس کے اجر کے وعدوں کا کیا؟ ایک چیز ضرور یاد رکھنا کہ تمہاری ضرورت کبھی بھی تمہاری عزت سے بڑھ کر نہیں ہو۔ جذبات ہی روح کا عکس ہوتے ہیں، انسان کی پہچان محض وجود سے نہیں کی جا سکتی۔ انسان کی فطرت ہے وہ زندہ لوگوں کے سامنے اپنی انا کی دیوار کھڑی کر دیتا ہے اور پھر انہی مردہ لوگوں سے مانگتا ہے، کبھی محبت، کبھی مرادیں، کبھی معافی۔ وقت کو پر نہیں لگتے، بعض دفعہ وقت بالکل رک جاتا ہے۔ اس کی تیز رفتاری ہی صبر آزما نہیں ہوتی، بعض دفعہ اس کی سست رفتاری بھی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ مرد ہو کہ عورت، کوئی بھی زندگی کے ہر لمحے میں بہادر نہیں رہ سکتا۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں کمزور کرتی ہیں، اور کمزور لمحوں میں تسلی کے دو الفاظ بولنے والا دل کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ امید کو ڈھونڈا نہیں جاتا، امید کو رکھا جاتا ہے اپنے اندر، اپنے دل میں، اپنے ذہن میں۔ ننھے بیج کی طرح ہوتی ہیں، چند دنوں میں بیج زمین کی مٹی سے باہر تو آ جاتا ہے، مگر درخت بننے میں بہت دیر لگتی ہے۔ لیکن وہ درخت بنتا ضرور ہے اگر اس کو پانی دیا جاتا رہے اور اگر مٹی کو نرم رکھا جائے۔ جو زیادتی یہ سوچ کر کی جاتی ہے کہ کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا، تو پھر ایسے معاملات رب کے دربار میں بڑی جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ ایک پیاسے کتے پر ترس کھا کر اسے پانی پلا دینے سے لوگ جنت میں جگہ پاتے ہیں، وہ ایک انسان کی بھوکے سیراب کرنے سے تمہیں کتنا ثواب ملے گا۔ آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال ہو یا مصیبت زدہ ہے تو مت سمجھیے یہ اس کی آزمائش ہے، بلکہ یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں اللہ بڑا کریم ہے، اپنی چٹھی کے اوپر تکلیف لکھ کے اندر سے مہربانی لکھ دیتا ہے۔ پہلے اللہ دل میں آتا ہے، پھر آنکھ میں آنسو آتے ہیں۔ خالی سجدہ کر لو، جب تک سکون نہ ملے تب تک سر مت اٹھاؤ۔ آپ فرماتے ہیں ہم نے کامیابی کا معیار ہی غلط بنا رکھا ہے، ہم طاقت، شہرت، دولت، مرتبے کو کامیابی کہتے ہیں۔ کامیابی یہ تو نہیں کہ ہم نے آخرت پر ایمان چھوڑ دیا، ممکن ہے ایسے ہی ہو۔ کامیابی مورد کی تقلید میں نہیں، کامیابی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں ہے۔ وجود نور کا ادراک کیسے ہو ممکن؟ تمہارے خاک ہو تو خاک ہی نظر آئے۔ کہاں تیرا آستانہ، کہاں میری سجدہ ریزی، تیرے در کے جو وہ قابل وہ میں لاؤں سر کہاں سے۔ شوق کلام لے دیا موسیٰ کو طور پر، کہ کتنا بدنصیب ہو مسجد نہ جا سکا۔ موت سب کو آتی ہے، جینا سب کو نہیں آتا۔ سرو سجدے میں دل میں دوا بازی ہو، ایسے سجدے سے بھلا کیسے خدا راضی ہو۔ خاموشی کی چیخیں کانوں کی نہیں
ان کے دن کے پردے پھاڑتی ہیں۔ خاموشی کوئی چیز نہیں ہے، بس مددگار ہیں جو آپ کے اندر سکون پیدا کرتی ہے۔ توبہ کے لیے گناہ کرنا ضروری نہیں، توبہ تو بذات خود ایک عبادت ہے، جتنی کی جائے اتنا یہ نکھار پیدا ہوتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو، حالات بدل جاتے ہیں، حیران نہیں کرتے۔ رات کے اندھیروں کو دن کے اجالے میں تبدیل کرنے والے اے میرے اللہ، ہمارے دن کے اندھیروں کو بھی اپنے فضل سے اجالوں میں بدل دے۔ سب سے بڑا وظیفہ غیبت چھوڑ دو، دوسروں کی برائیاں پکڑنا چھوڑ دو، دوسروں کا تذکرہ کرنا چھوڑ دو، پھر تھوڑا سا امن بھی تمہیں بہت نفع دے گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ریاکار منافق دنیا کو دین کے بدلے اختیار کرتا ہے اور بغیر قابلیت کے نیک لوگوں کا لباس پہن کر ان کا سا کلام کرتا ہے، ان کا سا لباس پہنتا ہے، مگر ان جیسے اعمال نہیں کرتا اور ان کی طرف اپنی نیت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن یہ نیت صحیح نہیں بلکہ غلط ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جب تم بات کرنا چاہو تو پہلے اس میں غور و فکر کر لیا کرو اور اس میں اچھی نیت قائم کرو اور اس کے بعد بات کرو۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جاہل کی زبان اس کے دل کے آگے ہے، اور عقل مند اور عالم کی زبان اس کے دل کے پیچھے۔ اے اللہ کی بندے، تو اس بات کی کوشش کر تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں بڑھ ملے، اور تیری یہ کوشش ہو کہ تیرے بدن سے روح نکلنے سے پہلے تیرا نفس مر جائے۔ نفس کی موت صبر کرنے اور اس کی مخالفت سے ہوتی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معمولی غلطیوں پر لوگوں کی گرفت نہ کرو اور تنگ دلی کا ثبوت نہ دو۔ عقل مندی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے نئی راہ نکلنے کا انتظار کرے اور لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کو اپنی اطاعت میں چھپا رکھا ہے، لہٰذا کسی عبادت کو کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو اپنی نہ سمجھو۔ جو شخص اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے تو گویا اپنی اصلیت سے ناواقف ہے اور خاتمے کے ڈر سے بے خوف ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کی مثال ٹھارے پانی کی سی ہے کہ جتنا پیتے جاؤ گے پیاس اتنی بڑھتی جائے گی، ورنہ جو چیز ایک دن تم سے چھوٹ جانے والی ہے اس میں مصروف ہونا اگر اپنے رنج کا سامان کرنا نہیں تو اور کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص تمہاری رائے کا خواہش مند نہ ہو اسے مشورہ مت دو، نہ تمہاری تعریف ہوگی اور نہ تمہاری نصیحت اسے فائدہ دے گی۔ اس طرح نگاہ کی ایک حد ہے جس سے آگے وہ کام نہیں کر سکتی، بالکل اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہوتی ہے جس سے آگے وہ بیکار ہے۔ جس خدمت کی تمہیں قابلیت نہ ہو اسے ہرگز قبول نہ کرو۔ جس کو علم نے گناہوں سے پاک نہ رکھا اس سے زیادہ ضیاءکار بھلا کون ہو سکتا ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر کوئی تجھے اپنی نظر سے دیکھتا ہے ویسے نہیں جیسے تو ہے، اور جو تجھے اپنی نظر سے دیکھے تو وہ تجھ میں خود کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے دوستی کرنا بزرگ ترین عبادات میں شامل ہے۔ زیادہ سوچو نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، کیونکہ مسائل اور مشکلات زیادہ سوچنے سے نہیں بلکہ زیادہ استغفار سے آسان ہوتے ہیں۔ جو اپنی سعیم رکھتا ہے وہ تنہائی اختیار کرتا ہے، کیونکہ تنہائی میں دل کی صفائی ہوتی ہے۔
وہ تیری دہلیز پر آتا ہے تجھ کو نیکیاں دینے، ورنہ تو خود کھانے والا کیا کسی کو کھلا پائے گا۔ محبت تابع کر دیتی ہے جس سے بھی ہو، خالق سے یا مخلوق سے۔ جب انسان اپنے دکھ کو اپنے تک محدود کر لیتا ہے تو راستے بنتے چلے جاتے ہیں رب کی طرف سے، لیکن یہ بڑا ہی مشکل کام ہے۔ سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھ کر اپنے خیالات سے لڑنا ہے، اور اس کے بعد خود کو یقین دلانا ہے کہ جو ہو رہا ہے اس کے بعد اچھا ہوگا۔ بے شک آپ کو معلوم ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جو اللہ کو چنتا ہے اللہ اسے چن لیتا ہے، وہ اتنا پاک ہے جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ جسے رب کی ناراضگی کی پرواہ ہو وہ لوگوں کی ناراضگی سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پر اتنا ہی یقین تھا۔ انسان عمر کی اونچائیاں چڑھتا ہوا بھول جاتا ہے کہ اصل میں وہ اتر رہا ہے زینہ 2 گز زمین میں۔ سنو، موت کے لیے وقت مقرر ہے، عمر مقرر نہیں ہے۔ جو ریاست مجرموں پر رحم کرتی ہے وہاں کے بے گناہ لوگ بڑی بے رحمی سے مرتے ہیں۔ جب آپ غلط چیزوں کا پیچھا کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو صحیح چیزیں آپ کی گرفت میں آتی ہیں۔ زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں۔ آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی تو تم بھی ہو، آدمی تو ہم بھی ہیں۔ آدمی زبان بھی ہے، آدمی بیان بھی ہے، اس سے تم ڈرتے نہیں۔ انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آ ہی جایا کرتے ہیں جو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ ان کو بسر کرنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ ان کو گزر جانے دیا جائے۔ سچ بولنا کوئی کمال نہیں، سچ سننا بڑا کمال ہے۔ سوچنا بھی کتنا تھکا دینے والا مشغلہ ہے۔ کوئی خیال بلا بن کر چمٹ جاتا ہے اور دماغ کے اندر جا گھستا ہے، پھر بلا سے بلا پیدا ہوتی ہے اور بلاؤں کا ہجوم ہو جاتا ہے۔ خود کو گم کر دینے کے لیے ہمیشہ کسی جنگل یا ویرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسانوں کا ہجوم بھی خود کو کھو دینے کے لیے بلا کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ خاموش فکر الفاظ سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ امید چھوڑ دینا گناہ ہے، کیونکہ امید بذات خود ایک بہت بڑی خوشی ہے۔ ایک ناکامی جو شرم سے دوچار کرے وہ بے حیا کامیابی سے بہتر ہے۔ انسانیت کی معراج عقل میں نہیں خاموشی میں ہے۔ بڑا مشکل ہے رشتوں کے تقدس کو نبھا پانا۔ ذرا سی بدگمانی ہو محبت لوٹ جاتی ہے۔ دیکھنے میں تو سب خوش نظر آتے ہیں مگر دلوں کا حال صرف اللہ جانتا ہے۔ سوچ کیسی ہے ایمان کیسا ہے، الفاظ بتا دیتے ہیں انسان کیسا ہے۔ جن واقعات کو، جن لوگوں کو، جن نتائج کو اور جن حالات کو آپ مخلص ہو کر واقعی بدلنا چاہتے ہیں ان کے لیے دن سے دعا کیجیے۔ اپنا زاویہ نظر بدلیے، زندگی شکوے کرنے سے نہیں بدلے گی۔ سب جیسوں میں سب جیسا نہیں بننا، خود کو منفرد بنائیے، خیالات، شخصیت اور عادات کے لحاظ سے۔ باعزت انداز میں ناکام ہو جانا بے عزت ہو کر کامیاب ہونے سے بہتر ہے۔ تمنا اور شوق کے بغیر سبق کا یاد ہونا دراصل لا علمی ہے۔ یہ وہ کھانا ہے جسے آپ نے بغیر بھوک کے کھا لیا ہے، یقیناً نہ تو اس سے آپ لطف اندوز ہوں گے اور نہ ہی آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا۔ نئے مقام کو حاصل کرنے کے لیے سابقہ مقام کو چھوڑنا لازم ہے۔
اس کے سامنے تو کتے کی بھی اتنی ہمت نہیں کہ وہ ہل جائے، تو پھر تمہارے ہاتھوں کا اس کے روبرو اٹھنا کیسے بے وجہ ہو سکتا ہے؟ دعا کے وقت آنکھوں کا بھر آنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ دعائیں صبر مانگتی ہیں، صبر انعام دیتا ہے۔ کون اچھا ہے اور کون برا، اس کے لیے اللہ نے آپ کی رائے دہی مانگی۔ یہ عجب لوگوں کی بستی ہے کہ جنہیں فقط اس لیے جینا ہے کہ مر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہیں اس دنیا کے سہارے۔ وہ فرماتا ہے، دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو نہیں بنتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے اس کی آفت کم ہو جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جسے کسی چیز کا یقین ہو اور پھر اس کے متعلق شک ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنی یقین پر عمل کرے، کیونکہ شک یقین کو جھٹلا نہیں سکتا۔ بہت سے بد نصیبوں کی تقدیر بدل جاتی ہے، بس نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور بہت سے نصیب والوں کا مقدر بگڑ جاتا ہے، لہٰذا مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صبح سویرے اپنے کاموں کی انجام دہی کے لیے نکل پڑو، ایسا کرو گے تو تمہارے مقاصد آسانی سے حاصل ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نیک بدلہ تو نیکی کرنے والے ہی کو دیا جائے گا، برائی کرتے ہوئے نیکی کا طلب کرنا عقل اور احساس کے برباد ہونے کا ثبوت ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو اپنی آخرت کی طرف بڑھتا ہے اور اپنے عمل کو خالص کر لیتا ہے۔ کسی بندے کے لیے مناسب نہیں کہ وہ دو چیزوں پر بھروسہ کرے، ایک صحت اور دوسرے دولت، کیونکہ ابھی تم کسی کو تندرست دیکھ رہے تھے کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے بیمار پڑ جاتا ہے، اور ابھی تم اسے دولت مند دیکھ رہے تھے اور وہ فقیر اور نادار ہو جاتا ہے۔ لوگوں میں زیادہ نادار وہ ہے جو اپنی عمر میں کچھ بھلائی نہ کر سکے، اور اس سے بھی زیادہ بدحال وہ ہے جو پا کر بھی کھوتے۔ اگر انسان یہ سمجھ لے کہ کوئی چیز مستقل نہیں ہے، پھر نہ تو وہ اچھی قسمت پر زیادہ خوش ہوگا اور نہ ہی اپنی بری قسمت پر غمزدہ ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تو 10 سال تک بھی بے روزگار رہے اور تیرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو تو پھر بھی علم سے منہ مت موڑنا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان جب سفر کرتا ہے تو اس طرح اسے کائنات کے رنگ دیکھنے اور قدرت کے نظاروں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، جو ایک طرح سے عبادت کے برابر ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب کمینے سردار ہوں گے تو امیدواروں کی امیدیں خاک میں مل جائیں گی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، انسان کی ہر تمنا اس بنا پر ہے کہ اسے اپنی تمنا کے پیچھے موجود عیب کا پتہ نہیں۔ اگر اس آرزو کا عیب ظاہر ہو جائے تو پھر انسان کھینچنے سے بھی ادھر نہ جائے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، آنسو قریب ہونے کا ثبوت ہے، جب روح کا روح سے وصال ہوتا ہے تو آپ کو آنسو آ جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اے انسان، نہ تجھ سے پہلے زندگی میں کوئی کمی تھی اور نہ تیرے بعد کوئی کمی ہوگی۔ اگر انسان ایک ہی پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے تو اسے اپنے صحیح ہونے کی ضد سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی ہوئی۔
امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے نفس، یہاں تھوڑا سا تھک لو، پھر جنت الفردوس میں بہت سا آرام ملے گا۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، دنیا کی اس فراخی میں کوئی خیر نہیں جو آخرت کا راستہ تنگ کر دے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، وہ آدمی جو تنہائی کا مومن ہے وہی اصل مومن ہے۔ نفرت، کینہ، بغض، جذبہ انتقام، حسد، لالچ، جسم پرستی دل کے سکون کے دشمن ہے۔ سکون والا انسان دوسروں کی زندگی اور خوشی کا احترام کرتا ہے۔ ترکیب یہ ہے کہ اللہ پر راضی رہنا سیکھو، زندگی پر راضی رہنا سیکھو، دوسروں کے امن سے پریشان نہ ہوا کرو۔ دوسروں کا کام ہی پریشان کرنا ہے۔ جس نے دوسروں کے امن کو اپنی پریشانی نہ بنایا وہ آدمی کامیاب ہے۔ آپ فرماتے ہیں، تم ایسا کرو کہ کم گو ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ یا زیادہ نہ بولو اور باوضو رہنے کی کوشش کرو۔ اچھے اور پر امید دن کا سورج اس وقت تک طلوع نہیں ہوگا جب تک آپ اپنے گزشتہ روز والے مایوسی کے سورج کو غروب نہیں کریں گے۔ دل سے زیادہ محفوظ جگہ دنیا میں اور کوئی نہیں، اور سب سے زیادہ لوگ لاپتہ بھی یہیں سے ہوتے ہیں۔ محبت کوئی بھی ہو، صرف دو پیروں پر سیدھی کھڑی ہوتی ہے، جس میں ایک پیر توجہ کا اور دوسرا پیر عزت کا ہے۔ دونوں میں سے ایک بھی کھو جائے تو محبت معذور ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم کو جن سے محبت ہوتی ہے ان کی دنیاوی محبتوں سے وابستہ خواہشات، خوف اور امیدوں کو بسا اوقات توڑ دیا جاتا ہے تاکہ انہیں اللہ کے سوا کسی اور کا خوف اور چاہت نہ رہے، اور یہ بڑی خوش قسمتی کا مقام ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ہماری تبلیغ کا منشا ہو چکا ہے کہ مسلمانوں کو کبھی یقین کے ساتھ اسلام میں نہیں رہنے دینا۔ ایک مبلغ جو بیان کر رہا ہے وہ ہمیشہ یہ بتائے گا کہ اگر ایک نماز آپ کی قضا ہو گئی تو 70,000 سال آپ کو الٹا لٹکا دیا جائے گا، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک بار آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو 70 سال کے گناہ معاف ہو گئے، تو ہم اور بات کر رہے ہیں۔ توکل کرو اللہ پر اور دن تمہارے عنقریب بدل جائیں گے۔ اللہ تمہیں تمہاری دعاؤں کے ذریعے ہی آزماتا ہے۔ وہ تاخیر اس لیے کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکیں۔ تم جتنی دفعہ دعا مانگتے ہو اللہ اتنی دفعہ تمہیں تمہاری دعاؤں کے جواب دیتا ہے۔ تم یہاں ایک قطرے کے لیے رو رہے ہو جبکہ تمہارا رب تو تمہیں 7 سمندر عطا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، عطا کی تدبیریں وہ خود بناتا ہے۔ اگر ہمت اور حوصلہ ہار گئے ہو تو سجدے میں گر جاؤ، فقط ایک رب کی محبت میں کہ وہ رب تمہیں اپنی محبت میں مبتلا کرنے کا سوچے ہوئے ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری خاموشی بھاری پڑ جائے، اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ تمہارے صبر کا اجر تمہاری سوچ سے بھی بڑا ہو۔ دیر ہو رہی ہے تو ضرور کچھ بہترین ملنے والا ہے۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، خوف سے بچنے کا واحد مناسب اور آسان طریقہ یہی ہے کہ انسان میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ یہ خوف ہر خوف سے نجات دلاتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے تو ہر خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکومت کرے، اور نہ اس کے پاؤں سے پیدا کیا کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ اس کی پسلیوں سے پیدا کیا کہ وہ اس کے دن کے قریب ہو۔ دنیا قدیم ہے لیکن اس کا نیا پن کبھی ختم نہیں ہوتا۔ دنیا میں سب سے آسان کام نصیحت کرنا ہے،
اور سب سے مشکل کام نصیحت پر عمل کرنا۔ جب ایک بھی پتی سوکھ کر پیلی ہوتی ہے تو پورے درخت کو اس کا خاموش غم ہوتا ہے۔ ہر سوچتے ہوئے اور ہر کام کرتے ہوئے یہ ضرور دیکھیں کہ یہ سوچ اور کام آپ کے مقصد میں آپ کی مددگار ہے کہ نہیں۔ ایک مرد کا خواب ہوتا ہے کہ اسے ایک کامل بیوی ملے، اور ایک عورت چاہتی ہے کہ اسے ایک کامل شوہر ملے، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ نے انہیں ایک دوسرے کے مکمل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ ایک بات کا بڑا خیال رکھو کہ آپ دلوں کو راضی رکھو، یہ نہ کرنا کہ لوگوں کو تکلیف دو اور خود بڑے عابد اور تہجد گزار بن جاؤ۔ کبھی بھی شادی کے کھانے کی برائی نہ کرو۔ بیٹی کے باپ کی پوری عمر لگی ہوتی ہے صرف اس ایک وقت کے کھانے کے لیے۔ محبت میں بچے بن جاؤ اور لڑائی کے وقت سمجھدار، اس طرح سچی محبت کر سکو گے، اور سمجھداری سے کام لیتے ہوئے لڑائی بھی نہ کرو گے، اس طرح ہمیشہ خوش رہو گے۔ بعض لوگ پیدائشی عظیم ہوتے ہیں، بعض کوشش کر کے عظیم بنتے ہیں، اور بعض لوگوں پر عظمت تھوپ دی جاتی ہے۔ کامل عورت وہ ہے جس نے اپنی عزت نفس اور حیا کو دنیا کی گندگیوں سے بچائے رکھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بھوکے کے پیٹ میں ایک لقمہ جانا یا کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا میرے خیال میں مسجد بنانے سے بہتر ہے۔ دنیا میں تمہارے نفس سے زیادہ ایسا کوئی سرکش جانور نہیں جو سخت ترین لگام کے لائق ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور جن لوگوں کو بھروسہ رکھنا ہو انہیں اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ بے شک تمہارا رب سب کو نظر میں رکھے ہوئے ہیں، اور تم یہ کہو، یقیناً میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے۔ اللہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ بس یہی کہ تم ہر قسم کے انصاف سے عدل کے ساتھ پیش آیا کرو، پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ ان سے بھی نیکی کرو جنہوں نے تم سے کوئی نیکی نہیں کی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جو شخص دل کی آنکھوں کے ساتھ آسمان کو دیکھے گا اس کو نظر آئے گا کہ وہاں ہر وقت قدرت کا کوئی نہ کوئی مظاہرہ ہو رہا ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ ہر گھومنے والے کے ساتھ گھمانے والا نہ۔ دراصل جب فیصلہ ہوتا ہے تو عقل اور سمجھ نہیں رہتی، اور اللہ کے سوا فیصلے کو کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے پرہیزگاروں کے امام حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب فیصلہ ہوتا ہے تو آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، اور جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو انسان شرمندگی میں اپنے آپ کو کاٹتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، یہ دنیا مرتے وقت تیرا ساتھ نہیں دیتی، اپنا قدم پیچھے ہٹا لیتی ہے۔ دنیا بھی یار تیرے دائیں بائیں پھرتا ہے اور دعوے کرتا تھا تیرا درد دکھ اٹھا لوں گا، لیکن اس نے کچھ نہ اٹھایا۔ موت کے سپاہی آتے ہیں تو وہ جان پہچان بھی بھول جاتا ہے۔ نفس کی خواہشوں کی تمام لذتیں مکر اور دھوکہ ہے، ناقص نور اور جھوٹ اور مجاز کی چمک ہے۔ اس کی چاروں طرف اندھیریاں ہیں اور تیرا راستہ لمبا ہے، تو اس کی روشنی میں نہ فت پڑ سکتا ہے اور نہ منزل تک گھوڑا چلا سکتا ہے۔ لوگوں سے محبت کر کے لوگ اکثر پچھتاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے محبت کر کے آج تک کوئی نہیں پچھتایا۔ انسان کا ظاہری جسم مچھر سے عاجز آ جاتا ہے، لیکن اس کی روح ساتوں آسمانوں کو گھیر لیتی ہے۔ عزت اللہ کی رضا میں، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ آنسو ہر دل کو نہیں پگھلا سکتے، یہ فقط ان دلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جن میں رب بستا ہو۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زبان کا بولا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔
शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अच्छी आदत की मालिका, नेक और पाक दामन औरत अगर फ़कीर के घर में भी हो तो उसे बादशाह बना देती है। गुनाह में लज्जत है मगर सुकून नहीं। गुनाह का मौका ना मिलना भी अल्लाह की नेमतों में से एक है। गलतफहमी का दूर होना सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है जब सामने वाले के दिल में आपके लिए कोई ख़ास मकाम हो। हमारे पेशे, हमारे मर्तबे, हमारे मान, हमारे असासे, हमारी फितरत नहीं बदल सकती। कमीना कमीना ही होगा, हाँ वो कहीं पर भी फाइज हो। सफ़ी सफ़ी होगा, हाँ वो गरीब हो। मंजिल सबकी अल्लाह है, मोहब्बत, गम, आजमाइश इस सफ़र का हिस्सा है। हमारी तन्हाई हमें जिस तरफ माइन करती है बस वही हमारे अंदर की हकीकत है। साथ न देने वालों का तरीक़ा वारदात ये है कि वक्त पड़ने पर वो नाराज़ हो जाते हैं। अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा है तो अपनी दौलत में से दो, और अगर कम है तो अपने दिल में से दो।